عید الفطر نماز پڑھنے کا طریقہ۔ عید ہمارے مذہب میں دو تہوار ہیں۔ تقریباً تمام مذاہب میں، وہ چاہے عیسائیت ہو، یہودیت ہو، بدھ مت ہو یا ہندو ہو، سکھ ہوں، کوئی بھی مذہب ہو، ان میں تہوار ضرور ہوا کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے بھی سال بھر 12 مہینوں کے 2 تہوار آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام مذاہب کے بھی عید ہوتے ہیں، ایک عید ہوتی ہے، ہمارے لیے 2 عید ہیں۔ ان میں سے ایک عید الفطر، جو رمضان المبارک کے اختتام پر شوال کے چاند نظر آنے پر پہلی تاریخ کو عید الفطر منائی جاتی ہے، اور اسی طرح دوسری عید جو ہے وہ ہے عید الاضحیٰ، یعنی قربانی والی عید۔ اس دن ایک یادگار عظیم الشان انسان کی یادگار میں ان کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے اور وہ دن منایا جاتا ہے، اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ عید نماز پڑھنے کا طریقہ، چونکہ یہ دن، یہ ہماری عیدیں سال بھر کے بعد لوٹتی ہیں، آتی ہیں، تو اکثر نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ تو سن لیں، عید الفطر کی نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نیت کر لیں گے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بات یاد رکھنا، عید کے بارے میں ان میں 6 تکبیر زائد ہوا کرتی ہیں، 6 تکبیر واجب زائد ہوا کرتی ہیں۔ باقی وہی نماز ہوتی ہے جس طرح ہم عام روٹین کے مطابق 2 رکعتوں والی نماز فرض، سنت یا نفل پڑھتے ہیں، بعین ہی اسی طرح ہی پڑھی جاتی ہے عید، لیکن اس میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ اصولی طور پر یاد رکھنا، کبھی بھی نہیں بھولیں گی، اس طریقے کے ساتھ، اس انداز سے آپ یاد رکھو گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ طریقہ کبھی بھی نہیں بھولے گا کہ پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں ہوں گی وہ پہلے ہوں گی، قرات سے پہلے ہوں گی، اور دوسری رکعت کی جو 3 تکبیریں ہیں وہ قرات کے بعد ہوں گی۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے امام جو ہے وہ نیت کرے گا، نیت کرنے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا اور ثنا پڑھے گا، تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھے گا۔ ثنا کے بعد وہ 3 تکبیریں کہے گا۔ سب سے پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے گا، پھر دوسری تکبیر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر سے چھوڑ دے گا، تیسری تکبیر پھر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے گا۔ پھر قرات ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر رکوع کیا جائے گا۔ رکوع کے بعد جو آگے نماز کا طریقہ ہے، سجدے تک، سجدتین تک، دونوں سجدوں تک یہی طریقہ ہوگا۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت میں امام کھڑا ہوگا تو یاد رکھنا، دوسری رکعت میں پہلے قرات ہے پھر تکبیریں ہیں۔ امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور بآواز بلند، اور کوئی سورت ملائے گا، سورت ملانے کے بعد وہ پھر ایک تکبیر کہے گا، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے گا، پھر اور تکبیر یعنی 5ویں تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، پھر چھوڑ دے گا، پھر 6ٹھی تکبیر ہاتھ اٹھائے گا، چھوڑ دے گا، اور پھر 4تھی تکبیر پڑھنے کے بعد یہ سجدے میں چلا جائے، رکوع میں چلا جائے گا، اور 4تھی تکبیر کہنے کے بعد پھر امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، پھر بالترتیب وہی ترتیب کے مطابق جس طرح نمازیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، رکوع کرے گا، پھر 2 سجدے کرے گا، اس کے بعد التحیات یعنی تشہد پڑھے گا۔ التحیات پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھے گا، پھر دعا کر کے سلام پھیر دے گا۔ یاد رکھنا، سلام کے بعد ہی 2